اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، بخاری کی حدیث ہے، عمر بھر آپ کی یہ دعا رہی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے رستے میں موت عطا کرنا. اور پھر یہی ہوا کہ آپ نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کی. کثیر مجمع تھا مسجد میں، آپ مصلی امامت پر تھے اور لؤلؤ آیا، اور اس نے جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرات شروع کی، اور آپ فجر کی نماز میں زیادہ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، اور عموماً آپ کا معمول تھا کہ آپ طویل طویل قرات فرماتے اور سورہ یوسف یا سورہ النحل کی تلاوت کرتے. فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت شروع کی، اس نے قیام کے دوران ہی آپ کو شدید زخمی کیا. اب یہ تھا اللہ کا رستہ کہ آپ وہاں پر موجود تھے اور دعا کرتے تھے مجھے شہادت ملے. اب یہ شہادت ملی اور ساتھ ہی دعا کرتے تھے وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں مجھے شہادت عطا کرنا، اور شہادت ہو جائے میں زخمی ہو جاؤں، زخموں سے چور ہو جاؤں، اور جب میری موت واقع ہو تو میرا جسم کسی دنیا کے اور شہر میں نہیں ہونا چاہیے، مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں ہونا چاہیے. دعا کرتے مجھے موت مدینہ میں آئے. مدینہ سے محبت جو تھی سن جو رکھا تھا آقا کی زبان سے کہ آقا مدینہ میں تشریف لائے، اور آقا نے دعا کی باری تعالیٰ مکہ کو حرم ابراہیم نے بنایا ہے، مدینہ کو حرم آمنہ کا لال بنا رہا ہے. دعائیں لے رکھی تھیں، دعائیں سن رکھی تھی کہ میرے آقا فرما گئے ہیں کہ مولا مکہ کو تو نے جتنی برکت دی ہے اس برکت کے جتنے حصے ہیں باری تعالیٰ تم مدینہ کو مکہ کے مقابلے میں 2 گنا برکت والا بنا دے. آپ کی قبر انور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اپنے لیے جگہ مقرر کر رکھی تھی وہ والی جگہ سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائی. اور یاد رکھ لیں یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آقا گارنٹی دے گئے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرے گھر سے لے کر میری قبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. قربان جاؤں آمنہ کا لال، ان کا جسد اقدس بھی جنت میں، سیدنا صدیق اکبر کا جسد اقدس بھی جنت میں، اور فاروق اعظم کا جسد اقدس بھی جنت میں ہے.